السلام علیکم۔ اسلام میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا اجر کا کام ہے، اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ مگر جس طریقے سے پاکستان میں لنگر خانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پہلے تو غیر سرکاری طور پہ بہت ساری جو ہیں وہ آرگنائزیشن ہو گئیں اور NGOs ہو گئیں، مختلف لوگ ذاتی حیثیت میں بھی بہت سارے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں لنگر خانے چلائے جا رہے ہیں، اور اب پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے اس کے اندر انوالو ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ کپتان کی جو حکومت ہے وہ باقاعدہ سرکاری طور پر لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں، اور اس پہ بھوکوں کو جو ہے غریبوں کو لاچار جو بھی ہیں ان کو مفت میں جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کھانا تو ظاہر ہے پہلے بھی اس کی ایک پاکستان میں تاریخ ہے، جو میں بتا رہا ہوں کہ غیر سرکاری طور پر بہت ساری جو ہے وہ نامی گرامی اور ذاتی حیثیت میں بھی لوگ اس کو یہ کام کر رہے تھے، اور اب سرکاری طور پہ کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ یہ ضرور اس کی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کا معاشرے پہ کوئی مفید اثر نظر نہیں آ رہا، جبکہ یہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے ایک بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر معاشرے میں جس طرح اس چیز کو بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سسٹم کے جو ہے لنگر خانے کھول کے، اور خاص طور پہ سرکاری طور پر لنگر خانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر کے جو یہ کام کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں اگنور کی جا رہی ہیں کہ ہم کس طرح اس چیزوں کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں، اور اس فروغ دینے میں ہم بہت ساری چیزوں کو بھول رہے ہیں کہ حکومت وقت کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ لنگر خانے کے بجائے کارخانے کھولنا ہے، اور یہ سب سے بڑی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ لنگر خانے سے زیادہ ہمیں کارخانے کھولنے پہ پرائورٹی دینی چاہیے۔ نہیں تو یہ لنگر خانے کا اگر کوئی اثرات اس کے معاشرے پہ نظر آنے ہوتے تو یہ تو گورنمنٹ اب کر رہی ہے، تو غیر سرکاری طور پہ تو پتہ نہیں کب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کے لیے آپ جتنا جو ہے کر لو، یہ کبھی بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ روز کا کام ہے، روز آپ کو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے وہ کوئی ختم شدہ نہیں ہے، روز آپ کو بھوک لگے گی، روز آپ نے کھانا کھانا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ جو لوگ یہ جس طرح پروفیشنلی جس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لیا، اور روز وہ آ کے 2 ٹائم کا جو ہے وہ مرغن کھانے کھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر روزگار اور اس کے لیے ان کے لیے کیا ان کی جو ہے وہ سوچ ہوگی، جب آسانی سے اس طرح کی چیزیں جو ہے مہیا سرکاری طور پر کی جا رہی ہیں، اور پہلی غیر سرکاری طور پہ کی جا رہی تھی، اب سرکاری طور پہ بھی کی جا رہی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کارخانوں میں، انڈسٹری میں، یا کس طرح کی یہ جو ہے ہم سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ اللہ کے نام پہ یا اللہ کے رسول کے نام پہ یا ہمارے دین کے حوالے سے جو چیز کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی زیادتی بھی جو ہے وہ کسی بھی کام کی جو ہے وہ آگے جا کے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم زیادتی اپنے معاشرے میں کر کے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایک نئے جو ہے وہ چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ان کو ہم آسانی کے راستے دکھا رہے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، آپ جو ہے کھانے کھائیں اور موج کریں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لنگر خانے کے بجائے کارخانوں پہ ایمفیسائز ہونا چاہیے، اور انہی لوگوں پہ، انہی جو لوگ یہ کھانا کھانے آ رہے ہیں، باقاعدہ ان جگہوں پر یہ اس طرح جو ہے وہ ان کو کہہ لو باقاعدہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو اس طرح باؤنڈ کیا جائے کہ بھائی ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہو یا آپ کیا کام کرنا چاہتے ہو، تو اسی حوالے سے ان سے کام لیا جائے، یا ان کو کہیں انگیج کیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ یار ہم آپ کو یہ بہت ہی کہہ لو سبسڈائز طریقے سے جو ہے کھانا دیں گے، بہت ہی کم جو ہے وہ نرخ پہ جو ہے بہت ہی کم ریٹ پر آپ کو کھانا دیا جائے گا، مگر آپ کو اس طرح کے کام جو ہے کوئی نہ کوئی ہنر ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ایسا کرافٹ ہے تو ہم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی یہ چیز محسوس نہ ہو کہ آپ کو اللہ کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ آپ اپنی مزدوری کے جو ہے وہ جو ہے روٹی کھا رہے ہیں۔ تو ہونا تو اس طرح چاہیے پالیسی گورنمنٹ لیول پہ کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی جو ہے وہ پیشے میں، کسی ہنر میں، کسی کام میں ان کو انوالو کیا جائے۔ اب مسلسل جو ہے وہ اگر اسی طرح کی ہم ترغیب دیتے رہیں گے پاکستان کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں، ایک نیا ہم ایک ایجنڈا دے رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ ایک نئی ایک پود پیدا کر رہے ہیں ہڈ حرامی کی، کہ جو وہ اپنے کام کاج چھوڑ کے یا جو چھوٹا موٹا کام بھی کرا تو وہ بھی ان کو 4 لوگ جا کے بولتے ہیں یار تم اتنا کیوں محنت کر رہے ہو، آؤ جب آرام سے 2 روٹی کھانی ہے تو وہاں فلانی جگہ پہ مل جائے گی، وہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ایک صبح کے ٹائم کھا لیں گے، پھر شام کو بھی پہنچ کے کھا لیں گے، اور اللہ خیر صلاح کیا ضرورت ہے اتنے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنے کی، 2 جو ہے وہ سگریٹیں لگائیں اور گھر پہ جا کے سو جاؤ۔ تو یہ ضرور گورنمنٹ کو اور خاص طور پہ جتنے بھی یہ NGOs یا جو بھی لوگ ہیں ان سب کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے، اور جب اتنی جو ہے اربوں کے حساب سے میں کہتا ہوں جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہ جوائنٹ وینچر بنا کے اگر کچھ یہ تنظیمیں اور گورنمنٹ مل کر کچھ اس طرح کے کام کریں کہ ان لوگوں کو کسی کام کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے، کسی کام کی طرف ڈائیورٹ کر کے ان کو جو ہے کھانا دیا جائے، بھلے وہ سبسڈائز ہو، بالکل سبسڈائز ہونا چاہیے کہ ان کو ایک سہولت ہو، مگر ان کو کسی نہ کسی کام کی طرف ضرور راغب کرنا چاہیے، اور کام کو ان سے باؤنڈ کرنا چاہیے کہ کھانا آپ کو اس کام کے بدلے میں دیا جائے گا۔ تو اس پہ ضرور جو ہے نا کچھ جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، کہ تاکہ ہم یہ جو بہت اچھا جو کام ہے یہ جو ہے وہ آگے جا کے کسی خرابی کا نظر ہو کے ایک نیا جو ہے مسئلہ پیدا نہ کر دے پاکستان میں، کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہی بات ہے کہ اس کام کو اگر سسٹمیٹک طریقے سے پلاننگ سے کر کے کچھ لوگوں کو ہنر مند کر کے کچھ لوگوں کو اس طرح باؤنڈ کر کے ہم اس سے بہت اچھے جو ہے رزلٹ لے سکتے ہیں اور دنیا میں ایک نئی مثال پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے اللہ حافظ۔